جمعہ سپیکر ساڑ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا طاہرا حمدا کثیرا طیبا طاہرا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک پکی اور سچی بات یہ ہے خود اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ کے پاک بعد فرشتے بھی یصلون علی النبی، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی درود سلام پڑھا کرو، اپنے نبی پہ پڑھا کرو، اپنے رسول پہ پڑھا کرو. اے اللہ جی ثواب کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے پیارے نبی جی بتلا دو، میرا پیغام پہنچا دو، اپنی زبانی بتلا دو. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیات ورفع 10 درجات. اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں. یہی بس نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے فرمایا وَحُطَّ عَنْهُ 10 خطیات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہی بس نہیں اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا وَرَفَعَ 10 درجات، اللہ رب العالمین اس بندے کے 10 درجات جنت کے اندر بلند فرما دیتے ہیں. شیما کے ویر بدر منیر رب کے حبیب، حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروانہ
آپ کا دیوانہ، آپ کا صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے نبی کے پاس، اے اللہ کے رسول جی میں اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، صدائیں لگاتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، ما شئتا، اللہ کے نبی جی آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ایک حصہ پہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، او میرے پیارے صحابی اچھا کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، اگر زیادہ درود پڑھو گے آپ کا فائدہ ہوگا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی جی میں ایسے کیا کروں گا، آدھا وقت اپنے لیے دعا کیا کروں گا، آدھا وقت آپ پہ درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ درود پڑھے گا، زیادہ درود و سلام پڑھے گا، فائدہ تیرا ہے، بہتر تیرے لیے ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں گا، 1 حصے اپنے لیے دعا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، او میرے پروانے صحابیہ اگر زیادہ درود پڑھے گا تیرے لیے فائدہ ہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جی اب میں آپ پہ درودی درود پڑھتا رہوں گا، درودی درود پڑھتا رہوں گا۔ اے چک پنڈی کے باسیا، اے گجرات کے باسیا سن سن اپنے نبی کا سوال سن۔ آپ کے نبی نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا او پیارے ابی اگر درودی درود پڑھتا رہے گا پھر سن لے انعام، سن لے سن لے انعام سن لے، اذن تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا، اگر درود ہی درود پڑھتا رہے گا اللہ تعالی تیری ساری خواہشات پورے فرما دے گا۔ درود درود پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ تیرے سارے التجائیں پورے فرما دے گا۔ او میرے پیارے صحابیہ اگر درود درود پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ تیرے ہوتے رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ او میرے پیارے صحابیہ اگر درود و سلام پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی کرے گا، برکتیں بھی کرے گا، سلامتیں بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے آبائیہ درود پڑھا کر، ضرور پڑھا کر، مگر مسنون پڑھا کر، ہاں درود پڑھا کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری حدیث آسلام نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آسلام نے فرمایا جو بندہ، جو بندی، جو میرا امتی صبح کے وقت صبح ہوتے ہوئے 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، وحین یمسی عشرا 10 مرتبہ شام کے وقت درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، میں اللہ کا نبی اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس لیے بھائیو درود پڑھو۔ آج کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث درود نہیں پڑھتا، ہاں سن لیجئے اہل حدیث کی پکار کو، للکار کو ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ خطبہ نہیں ہے جس خطبے میں نبی پہ درود نہ پڑھا جائے، چاہے وہ خطبہ عیدین کا ہو، وہ خطبہ جنازے یا خطبہ نکاح کا ہو، وہ خطبہ جمعہ کا ہو، وہ دعا نہیں جس دعا میں نبی پہ درود نہ پڑھا جائے، وہ دعا اللہ قبول نہیں کرتے، وہ دعا آسمان پہ لٹک جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس دعا کے شروع میں درود نہ پڑھا جائے وہ اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتے۔
تو اس لیے بھائیو درود پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو، مسنون پڑھا کرو، صبح شام پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو۔ یہ اپنے نبی کا، ہمارے نبی کا میرے آپ پہ حق ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اب آپ کے سامنے 5 منٹ کے لیے بھائی خبیب صاحب نعت پڑھیں گے، محترم جناب۔